اسلامی تبرکات کے حوالے سے انتہائی اہم ترین گفتگو، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آج کل لوگ دو نمبری بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز، ایسی تصاویر وائرل ہوتی ہوئی کہ جن میں لمبی لمبی لٹیں جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں، اور اسلامی تبرکات، کوئی بال دکھا رہا ہے، کوئی چیز دکھا رہا ہے، کوئی نالین دکھا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ حقیقت میں یہ ہیں بھی کہ نہیں۔ اسلامی تبرکات کے حوالے سے انتہائی حساس طور پر رہنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ اس میں آپ کے سامنے 5-6 ایسے اصول رکھوں گا کہ کن تبرکات کی خرید و فروخت جائز ہے، کن کی خرید و فروخت حرام ہے، اور کیا ثبوت ہے کہ یہ جو تبرکات میں سے جو چیزیں ہیں یہ حقیقت میں ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے انتہائی عام ترین، سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اور پھر جو ہیں اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کے حوالے سے کہ ان کے جو جسم اطہر کے تبرکات ہیں، یعنی بال ہو گیا، ناخن ہو گیا، یعنی جو جسم سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں، ان کے حوالے سے ان کی خرید و فروخت تو بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بال ہے، انسان بال اور ناخن جو جسم اطہر کا جو حصہ ہے، اس کا خرید و فروخت کا انسان کو خود کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ انسان کا جسم جو ہے وہ رب ذوالجلال والاکرام کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت پہ خیانت کرنا ناجائز و حرام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ مسئلہ کہ جو لوگ آتے ہیں اکثر پھیری لگانے والے کے بال بیچ لو، یعنی قیمت تن، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو علماء اکرام کا متفقہ طور پر یہ فتویٰ ہے تمام تر مکاتب فکر کا کہ یہ جو بال ہیں عورتوں کا بیچنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو جب ایک عام سے عورت اور عام سے بندے کا جو ہے وہ بال کی خرید و فروخت وہ ناجائز و حرام ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور نفوس قدسیاں ان کے حوالے سے تو زیادہ احتیاط ہے، اور زیادہ یہ فتویٰ ہے کہ ان کا جو جسم اطہر کا جو حصہ ہے اس کو خرید و فروخت حرام ہے۔ اور دوسری یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب پاک، پسینہ مبارک، یہ جو چیزیں ہیں ان کو کسی خوشبو میں یا کسی چیز میں اس کی ملاوٹ کر لی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ ان چیزوں کی بھی خرید و فروخت جو ہے وہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ آگے آ جائیں دوسری یہ ہے کہ جسم اطہر کے جو تبرکات ہیں وہ جسم میں رکھے، یعنی بال مبارک یا ناخن مبارک یا جو بھی جسم اطہر کا حصہ ہے جس کپڑے میں رکھے یا جس بھی چیز کے اندر رکھے، اس کی خرید و فروخت وغیرہ وہ تو جائز ہے، مگر شرائط کے ساتھ کہ ان چیزوں کی جو تبرکات کے ساتھ مس ہو کر آئی ہیں، ان چیزوں کی اصل جو ہے حقیقت میں یہ اصل ہیں بھی کہ نہیں، اس کی تصدیق کروانا لازمی اور ضروری ہے کہ اس کی نسبت ان تبرکات کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ، اب تیسری شک یہ ہے خانہ کعبہ، روضہ پاک، مسجد نبوی، حرمین شریفین، ان کے تبرکات کی خرید و فروخت بھی جائز ہے بشرط کہ یہ اصلی ہوں۔ یہ 2 نمبری والا کام بہت زیادہ چل چکا ہے۔ ابھی حال ہی میں شہید سیالی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں جو ایک حضرات ہیں ان کی ٹیم ہے، وہ انہوں نے ساری شناخت کروائی ہے کہ یہ جو حرمین شریفین یا غلاف کعبہ یا دوسری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں پاکستان میں اور کئی پاکستان کے علاقوں میں یہ تیار کی جاتی ہیں باقاعدہ، اور ان کو لاکھوں کروڑوں ڈالروں میں خرید و فروخت ہوتی ہے، یعنی کہ ایک دھندا کیا جاتا ہے، اس کا کاروبار کیا جاتا ہے، تو ان کی حقیقت میں نسبت کوئی ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ سارا ڈونگ والا معاملہ ہے، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور ان جذبات کی آڑ میں ہمارے جو دوسرے بد مذاہب لوگ ہیں پاکستان میں پائے جانے والے، وہ ہمیں اہل سنت و جماعت کو بدنام کرتے ہیں کہ دیکھیں اتنی لمبی لٹیں کیسے ہو سکتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ کانوں کے برابر اس کے درمیان اور کندھوں تک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کے بال ہوا کرتے تھے، اس سے بڑے نہیں۔ تو وہ تو ایک گز 2 گز جتنی لمبی جو ہیں لٹیں دکھائی جا رہی ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ایک عقلی طور پر جو سا ہے سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ترکی کے اندر ایک میوزیم ہے جس کے اندر اسلامی تبرکات کی پوری تصدیق کی جاتی ہے کہ حقیقت میں یہ جن کی طرف منسوب کیے گئے ہیں یہ حقیقت میں ان کی طرف نسبت رکھنے والے ہیں بھی یا نہیں، چاہے وہ بزرگان دین ہوں یا صحابہ کرام یا اہل بیت کرام یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات ہوں، ان کو جو ہے وہاں پر جا کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر، اور یہ نہیں کہ یہ آج ٹیسٹ کیا 2 دنوں بعد یا 1 ہفتے بعد یا مہینے بعد اس کا رزلٹ آ جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ کتاب ہے میرے پاس اسلامی تبرکات میں ملاوٹ، اگر آپ اس کو مکمل پڑھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ
اسلامی تبرکات کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر اتنے زیادہ تبرکات یہ کہاں سے آ گئے؟ جبکہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ جو ہیں دی میوزیم آف میلاد علیہ السلام، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو ملاوٹ اور پھر تاریخ اور سیرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اتنے زیادہ تبرکات بنتے نہیں ہیں۔ یہ اتنے زیادہ تبرکات کہاں سے گئے؟ اور پھر پاکستان میں تو کئی حضرات کے تو یہ دعوے ہیں کہ میرے پاس 1500 تبرکات ہیں، کسی کے پاس 1000 تبرکات ہیں، کسی کے پاس 500 ہیں، کسی کے پاس کتنے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم اور بہت ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ جس کے پاس تبرکات ہیں وہ اس کی سند لے، اس سے ثبوت لے کہ بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تیرے پاس جو تبرکات ہیں یہ کہاں سے آئے، اس کی کیا تحقیق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں مد نظر رکھتے ہوئے خود انسان جو ہے وہ تحقیق کرے کہ جناب علی اگر آپ کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ چیز منسوب کرتے ہیں تو بتائیں کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے۔ جی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم ہوا میرے پر، میں تو گنہگار ہوں، یہ ہوں فلانا ہوں، تو یہ میرے پاس پہنچ گئے ہیں، بس یہ ان چیزوں سے جو ہے کسی بھی صاحب علم اور فراست والے بندے کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اور پھر دیکھا گیا اسی کتاب کے اندر لکھا حضرات نے کہ تبرکات کی جعلی سندیں بھی بنائی گئیں، اور پھر مدینہ منورہ اور عرب شریف میں ایک جو تبرکات کے حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی ہے اس کے حوالے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو جب دا میوزیم آف میلاد نے اس کی تصدیق کی، وہاں سے پوچھا کہ کیا آپ تبرکات کے حوالے سے سند بھی جاری کرتے ہیں کہ نہیں، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان اسناد کی، نہ ہی ہم یہ جو سندیں ہیں ہم یہ پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں لوگوں نے ایک کاروبار بنانے کے لیے تو بزرگان دین کے تبرکات ہیں ان کو بھی نہ چھوڑا، انسان اتنا ہوس کا پیروکار ہو گیا، اپنے نفس کا پیروکار، خدا کا ذرا بھی خوف نہیں ہے ان لوگوں کو۔ میلاد شریف قریب ہی ہے، یہ بالکل 12 ربیع الاول آنے لگی ہے، اور لوگ جو ہے ہر سال جو ہے وہ نکالیں گے اور دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ میرے پاس فلانے بزرگان دین کے میرے پاس تبرکات ہیں، اور یہ فلانے بزرگ کے ہیں، اور یہ میرے پاس یہاں سے آئے فلانے آئے۔ تو یہ ساری ڈونک چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو بادشاہی مسجد میں تبرکات ہیں اس کے حوالے سے تاریخی پہلو انشاءاللہ العزیز میں پیش کروں گا، اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہمیں ملتی ہے کہ یہ تبرکات بالکل ٹھیک اور سچ ہیں۔ تو رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ پہچان کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔